ٹی آئی اور ان کی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے کل کا دن رکھا ہے احتجاج کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف قوم جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں ایسے دن احتجاج کرنا کیا مناسب ہوگا؟ کوئی اور دن کا اگر انتخاب کر لیا جاتا تو کیا بہتر ہوتا؟ ایک تو ثنا، پہلے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. چونکہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں اگر آپ جمہوریت کی شروعات سے اس کا جو پہلا بیج بویا گیا اس سے لے کر آج تک دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اپنی جو جمہوری سٹرگل ہے اس میں منفرد نظر آتی ہے. اور ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی، قانون کا احترام سامنے رکھا ہے. ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اور آئینی اعتبار سے آئین کے جو دائرے ہیں ان میں رہ کر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے سخت ترین احتجاج بھی کیے ہیں. ہم نے کبھی بھی انتشار انگیز احتجاج نہیں کیا، کبھی بھی وائلنس کو پروموٹ نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے تو میں کہوں گی بالکل ہے. اس کی پری ریکوزٹس ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور وہ شرائط جو ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے، کیونکہ پھر تو ایک سیاسی جماعت میں اور کسی انتشار یا فساد پھیلانے والے ٹولے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اس تمیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اگر ایک جماعت نے کہا کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے. دیکھیں 5 اگست بہت اس وقت ایک امپورٹنٹ تاریخ ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 جب اسی جماعت کی حکومت تھی، اسی جماعت کی حکومت کے جو سربراہ ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، اور بہت سارے دعوے کر کے وہ امریکہ کے ایک دورے پہ گئے اور واپس آئے. اور ہم نے دیکھا کہ 5 اگست ہو گیا. کیا ہوا اس دن؟ جو کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر، جو انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت ہی برا فیصلہ سامنے آیا. اور اس کے بعد جو تکلیف ان کشمیری بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دیکھی، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا سیاسی اختلاف یا نظریاتی اختلاف تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن اس پر ہمارا بہت بڑا اختلاف پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے، کہ یہ آپ کے دور کا ایک بہت برا اعلان ہمارے سامنے آیا جو بھارت کی مودی سرکار نے کیا، اور آپ کے دعووں کے باوجود، اور جب آپ لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں امریکہ کے دورے کے بعد تو آپ ویلکم اپنا کرواتے ہیں، ہار پہنتے ہیں. کس لیے آپ نے ہار پہنے 5 اگست 2019 کو؟ کس لیے آپ نے یہ سب کیا؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا سیلیبریٹ آپ کر رہے تھے؟ تو اگر یہ 5 اگست کو چوز نہیں کرتے، اگر یہ 5 اگست کو اپنے انتخاب کے، اپنے احتجاج کے لیے اس کا انتخاب نہیں کرتے، تو شاید میں یہ کہتی کہ یہ بھی 5 اگست کو ایک بلیک ڈے کی حیثیت میں، جو کہ جس طرح آپ نے کہا یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتے. لیکن انہوں نے اس کو چوز نہیں کیا. انہوں نے چوز کیا کہ اس دن جو ایک بڑا برا فیصلہ ہوا، جس نے ہمارے اس کوز کو ایک نیا رخ دے دیا، ایک برا رخ دے دیا، ایک مطلب میں اب آپ الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے کتنی ہم اس وقت تشویش اور تکلیف سے گزرے ہیں. مطلب یہ تو لیبل لگاتے ہیں نا بطور جماعت کے، کس نے کیا کر دیا، کس نے کیا کر دیا، کس نے، مگر اس معاملے میں اگر ہم کسی بھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں آج، تو وہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کم از کم اور کچھ آپ نہ کریں، آپ اس دن کا احترام کرتے ہوئے، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے آپ پورے پاکستان کے ساتھ اس کاز پہ کھڑے ہوتے، تو میں سمجھتی کہ آپ واقعی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، یا اس کے حوالے سے آپ کے کوئی علم نہیں تھا. یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا، کیونکہ آپ یہاں سے شادیانے بجواتے گئے اور شادیانے بجواتے آپ واپس آئے، لیکن فیصلہ یہ آیا کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے.
تو اس لیے اس تاریخ کا انتخاب افسوسناک ہے. 5 اگست کو جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہر جمعے کو، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم جہاں بھی ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے، اسمبل ہو جائیں گے. مطلب یہ طریقہ تھا ان کے احتجاج کا. تب بھی کوئی سنگین احتجاج ہم نے نہیں دیکھا. کسی روڈ کا نام رکھ دیں گے. دیکھیں اس سے آپ کی جو اس ایشو کے حوالے، again I don't want to blame them, but جتنے بھی جو اس وقت ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اس وقت کے اس برے عمل کو نہ انہوں نے اس وقت کنڈیم پراپرلی کیا، نہ اس کیس کو انہوں نے فائٹ پراپرلی کیا، بلکہ یہ امریکہ جو باتیں کر کے گئے تھے وہاں سے آنے کے بعد کشمیر کا جو کاسٹ تھا اس کو بہت بڑا نقصان ان کی حکومت میں پہنچایا گیا. اب یہ اس دن کو جب یہ نقصان کشمیر کاسٹ کو پہنچایا گیا، اس دن پر احتجاج یا تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کرتی. تو میں I feel very you know I mean I'm sorry to say کہ مجھے صرف ان کی اس حرکت پر تشویش ہے. آپ کسی اور دن کر سکتے تھے اپنا احتجاج. آپ نے 5 اگست جو 2019 کے ہونے والی جو کاروائی ہے مودی سرکار کی، اس کے خلاف بات کرنے کو آپ نے ضروری نہیں سمجھا. اس عمل کو کنڈیم کرنے کو اور اس تاریخ کو جو ہم آج بھی اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، 6 برس گزر گئے، آج بھی ان تکلیف، ان زخموں کو ہم بھر نہیں سکے، اور آپ آج اپنے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. سو یس سنا، آئی ایم ایکچولی کوائٹ میں ایکچولی بڑی حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہی دن کیوں اس کا انتخاب کیا. لیکن اگر آپ ان کا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو کئی ایسے اہم دن ہیں جس پر انہوں نے ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، قوم کی توجہ کہیں اور لے جانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ماضی کی بھی کچھ پریکٹس ہے، لیکن اب یہ کر رہے ہیں تو اس پر میں افسوس ہی کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو، مجھے لگتا کیا ہے، یہ واقعتاً ہونا چاہیے، اور صرف مجھے نہیں لگتا، میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کم از کم اس کاز پر اکٹھا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. ہمارا لائے عمل 5 اگست کے لیے جو ہمارے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو انسان بستے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمیں ان کے درد اور تکلیف کو دیکھنا چاہیے تھا 5 اگست کو، نہ کہ صرف ایک قیدی کی رہائی پر آپ نے اس دن کا انتخاب کر کے اپنی اس سوچ اور اپنے رضائم کا اظہار کیا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری سیڈ ڈیسیشن دیٹ دے ہیو ٹیکن. بٹ میں اب یہ بھی کہنے پہ جانب ہوں گی کہ شاید یہ چاہتے ہوں گے ڈیفلیکٹ ہوں، شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ 5 اگست پہ ہم کشمیریوں کی بات نہ کریں، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات نہ کریں، وہاں کے معصوم نوجوانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم، جبر، زیادتی کا ذکر نہ کریں، اور سارا فوکس جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ ان کے پروٹیسٹ پہ رکھے اور کشمیر کی بات نہ کرے. تو میں تو کہوں گی کہ یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے اس پورے کاز کے ساتھ. یہ بھی فرمائے گا کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ حکومت کی طرف سے غیر ملکی سفیر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی چیئرمین سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک موقع کے اوپر بظاہر لگا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن پھر اگلے دن وہ خود بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. تو کیا ایسی خبروں کے حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت نے یہ ایفرٹ کیا ہوگا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر ملکی مداخلت اور ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں غلامی قبول نہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ لگانے کے بعد پی ٹی آئی، اگر تو یہ بات سچ ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ وہ ایک غیر ملکی سفیر کے ذریعے اب جو ہے وہ اپنے لیڈر کی رہائی کی کوششیں کر رہی ہے. دیکھیں رہائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے مقدمات چل رہے ہیں اور مقدمات میں اس کو فیئر ہیئرنگ ملنی چاہیے اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس ٹرائل میں جو آؤٹ کم ہو وہ یقینی طور پر ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کے بعد ہونا چاہیے. لیکن اس میں اگر آپ کسی غیر ملکی سفیر کو گھسیٹیں گے، یا غیر ملکی سفیر کا جو بھی انٹرسٹ ہو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ غیر ملکی سفیر جو ہے وہ ان کی جو ایکس وائف ہے اس کی بہت اچھی سہیلی ہے،
بہت اچھی دوست ہے. اول تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے جو ان کے پیچھے ہے. اور اب تو تانے بانے بڑے ملتے ہیں، بیکاز اگر آپ زیک گولڈ اسمتھ جو کہ ان کی ایکس وائف کے بھائی ہیں اور جنہوں نے ان کے بچوں کو پالا ہے، اور جو فادرز ڈے پہ جو بچے جس کو ہیپی فادرز ڈے کہتے ہیں، وہ شخص کتنا بڑا حامی ہے زائنسٹ رجیم کا جو اس وقت اسرائیل میں ہے، اور کتنا بڑا وہ جو ہے وہ دشمنی کہوں گی میں، وہ معصوم فلسطینیوں کا ہے. یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے.